اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہے جو انسان طواف کرتے ہیں حج کے موقع پر۔ تو سائل نے امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس کی علت سبب وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس طواف کو حج کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کا، اور اللہ نے ملائکہ کو خطاب کیا اور فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا جانشین خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فوراً ہی ان ملائکہ میں سے دو ملک آگے بڑھے اور انہوں نے ایک یک زبان ہو کر جملہ کہا، کہتے ہیں یا اللہ آپ اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو اس دنیا میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا، یعنی ناحق قتل کرے گا۔ ایسے گفتگو کر رہے تھے، فوراً ہی اللہ اور ملائکہ کے درمیان میں ایک حجاب واقع ہو گیا۔ جیسے ہی حجاب ہوا، کیونکہ اللہ تعالی جب بھی ملائکہ سے گفتگو کرتا تھا تو ان کے سامنے ایک نور سامنے آتا تھا، جس نور سے گفتگو کرتے تھے، جس کے ذریعے حتیٰ کہ اختلاف علماء میں بعض مورخین نے کہا ہے کہ یہ نور جو تھا وہ مخلوقی تھا، بعض نے کہا کہ یہ نور محمد و آل محمد کا ائمہ معصومین علیہ السلام کا نور تھا۔ لیکن جب ہم پیچھے ایک کلپ میں بحث کر رہے تھے کہ زہرا جب ملائکہ کو ظلمت نظر آئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، بار الہ ہم اپنے امور کو عبادت کو کیسے کریں گے جب کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جناب زہرا کے نور کو خلق کیا اور اسے قندیل کی صورت میں اپنے عرش کے ساتھ لٹکا دیا، تو اس کے ذریعے ملائکہ جو تھے وہ ہر چیز کو دیکھتے تھے۔ آج اس نور کے درمیان میں اور ملائکہ کے درمیان میں پردہ ہو گیا، حجاب آ گیا۔ فوراً ہی وہ دو فرشتے جو تھے وہ سمجھ گیا کہ اللہ کو ہماری یہ کلام اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، وہ پشیمان ہوئے اور اپنے باقی ملائکہ بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ ہمارے لیے کیسے ہمیں معاف کرے گا؟ کوئی ایسا طریقہ؟ تو فوراً ہی ملائکہ کی ایک جماعت کہتی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جائیں عرش کے ساتھ اپنی پناہ لے لیں، وہاں گر گڑائیں، التماس کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کرنے لگے۔ جب اتنا انہوں نے گر گڑائے، التماس کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کو وہ جو درمیان میں پردہ حائل ہوا تھا اس پردے کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی پردہ ختم ہوا تو اللہ نے کہا کہ مجھے ان کا عمل پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے میں ناراض ہوا ہوں، اب میں اسے زمین پر بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ نے زمین پر ایک گھر پر بنایا، وضع کیا۔ جیسے ہی گھر کو بنایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا جناب آدم سے اللہ نے کہا اے آدم اس گھر کا طواف کرو اور یہ اپنی اولاد کو نصیحت کرو
اور اپنی اولاد کو حکم دو کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ میرے گھر کا طواف کریں۔ یعنی وہ جو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اس سنت کو، ان کے عمل کو، عاجزی اور انکساری کو اللہ نے اتنا پسند کیا، فوراً ہی آپ نے خلیفہ سے کہا کہ اپنی اولاد کو حکم دینا۔ پھر اللہ نے چوتھے آسمان پر، ایک روایت میں ہے کہ پہلے آسمان پر اللہ نے ایک گھر بنایا جس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ جو بیت المعمور ہے، جیسے ہی یہ عرش کے عین وسط میں ہے اور اس کی عین نیچے جو ہے وہ بیت اللہ ہے، تو جیسے اللہ نے خلق کیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ ہر روز جائیں اس کی زیارت کریں، تو امام فرماتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ بیت المعمور کی زیارت کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد لیکن وہ جو پہلا آیا ہے وہ آج تک دوبارہ نہیں آ سکا۔ مولانا نے فرمایا فقط آج تک نہیں، قیامت تک وہ جو پہلی مخلوق گزری تھی وہ دوبارہ بیت المعمور کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے ابن آدم، اللہ نے بیت اللہ کو جو بنایا ہے، بیت المعمور بھی بنایا ہے ملائکہ کے لیے، لیکن بیت اللہ بنایا ہے انسان، بنی آدم کے لیے، بشر کے لیے۔ تو انسان کئی دفعہ جاتا ہے، کس طرح عمرہ کی زیارت کرتا ہے، جب بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے عمرہ کے عنوان سے، کبھی حج کے عنوان سے، کئی دفعہ حج کرتا ہے، تو ہر دفعہ وہ طواف بھی کرتا ہے، اللہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور جب بھی انسان طواف کرتا ہے تو اللہ اس انسان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور اللہ نے آدم کی اولاد میں اس طواف کو رکھا تاکہ میری بارگاہ میں گڑگڑائیں اور لبیک کہیں کہ بار الہ ہم حاضر ہیں، تو میں ان کے گناہ کو معاف کروں۔ والحمد للہ